پھر عین دعاؤں کے وقت رو بیٹھی میں، بہت ڈر گئی تھی کہ رب کو کھو بیٹھی میں، اسے پایا تو سکون بخشا گیا مجھے، سب کچھ ہار کر اس کے در پر جو بیٹھی تھی میں اور میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں۔ پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کو مانگتی ہوں، اپنے لیے راہ راست مانگتی ہوں، میرے گناہوں سے سیاہ دل کو اپنے نور کی روشنی سے نواز دیں، مجھے اپنا بنا لیں، میرا یہ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ میرے اللہ، مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے، جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی، مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے۔ میرے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنے قریب کیوں نہ ہو، اور میں بس اتنا مقام چاہتی ہوں۔ میرا رب اپنے فرشتوں سے مسکرا کر کہے، وہ دیکھو، یہ وہ ہے جسے ہر الجھن سے نکال کر میں نے اپنی محبت کے راستے پر چلایا ہے۔ میرے پیارے اللہ جی، جب آپ مجھے اپنے گھر بلائیں گے نا، وہ دن صدیوں کی گھڑیوں میں ایک حسین ترین دن ہوگا۔ آپ کے گھر کی چوکھٹ پر جو میں سر رکھ کر روؤں گی نا، سارے درد لمحوں میں ختم ہو جائیں گے۔ غلاف کعبہ تھام کر جو میں فریاد کروں گی نا، تو میں جانتی ہوں لمحوں میں سن لی جائے گی۔ بس مجھے جلدی سے اپنے گھر بلا لے۔ مولا، میری دعاؤں کو قبول کر، مجھ پر رحم فرما۔ ہدایت کا مل جانا کافی نہیں ہوتا، ہدایت کے ساتھ انسان کو صبر کی بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی من پسند چیزوں سے بچنے کے لیے، وہ چیزیں جو ہمیں دنیا میں گم کر دیتی ہیں۔ ہدایت نماز پڑھاتی ہے، زبان پہ رب کا کلام جاری کرتی ہے، لیکن کڑوی باتیں سہنا صرف صبر ہی سکھاتا ہے۔ اخلاص جب دل میں آئے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، اور محبت میں بھی۔ عبادت اور محبت ایک ہی ہے، جس کی عبادت کی جائے اس سے محبت لگتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے اس کی عبادت ہم خود فرض کر لیتے ہیں۔ ایک فرق ہے صرف، محبت ہر کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن عبادت صرف ایک ذات کی جچتی ہے، اور وہ ذات واحد رب کی ہے۔ توکلت علی اللہ، ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصل شکل سے چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو تو پھر مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو،
دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے۔ ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے، اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے، تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثال کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔